جنگ خیبر کے موقع پر مسلمانوں نے خیبر سے تھوڑا ہٹ کر اپنا پڑاؤ ڈال رکھا تھا۔ وہاں قریب ہی ایک چرواہا یہودی سردار کی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کے لشکر یہاں موجود ہیں تو اس کے دل میں مسلمانوں سے ملنے کی خواہش پیدا ہوئی۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ مسلمان کیسے ہوتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا کھاتے پیتے اور کیسے عبادت کرتے ہیں۔ چنانچہ وہ چرواہا بکریوں کو چراتا ہوا مسلمانوں کے لشکر کی طرف آ گیا۔ جب وہ مسلمانوں کے لشکر میں گیا تو اس نے صحابہ اکرام سے دریافت کیا کہ تمہارا سردار کون ہے اور وہ اس وقت کہاں موجود ہے۔ مسلمانوں نے اس چرواہے کو بتایا کہ ہمارے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ صحابہ اکرام نے ایک خیمے کی طرف ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ہمارے آقا محمد اس خیمے میں موجود ہیں۔ جب چرواہے نے خیمے کی طرف دیکھا تو وہ خیمہ بہت ہی سادہ سا تھا۔ چرواہے نے سوچا کہ یہ لوگ مجھ سے جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس کے ذہن میں یہ سوال چل رہا تھا کہ اتنے بڑے سردار اس معمولی سے خیمے میں کس طرح سے رہ رہے ہوں گے۔ اس کے خیال میں تھا کہ اتنے بڑے سردار بڑی شان و شوکت اور ٹھاٹ باٹ سے زندگی بسر کر رہے ہوں گے۔ جب وہ خیمے میں گیا اس نے دیکھا کہ خیمہ کھجور کے پتوں سے تیار کیا ہوا تھا۔ آخر وہ چرواہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے کے لیے خیمے میں داخل ہو گیا۔ اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ اے مسلمانوں کے سردار، آپ کس دین کی تبلیغ کر رہے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چرواہے کو دین اسلام کی دعوت دی۔ چرواہے نے آقا دو جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر میں اسلام قبول کر کے مسلمان ہو جاتا ہوں تو میرا رتبہ اور مقام کیا ہوگا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے، ہم آپ کو اپنے گلے لگا لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کر چرواہا بہت ہی حیران ہوا اور عرض کرنے لگا، اے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہو؟ میں ایک معمولی اور کالے رنگ کا آدمی ہوں، آپ اتنے بڑے سردار، آپ میرے جیسے غریب اور سیاہ رنگ اور بدبودار جسم اور لباس والے بندے کو کس طرح سے گلے لگائیں گے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چرواہے کو یقین دہانی کروائی کہ میں آپ کو ضرور اپنے گلے لگاؤں گا جب تم مسلمان ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جسم سے پیدا ہونے والی بدبو کو بہت ہی پیاری خوشبو میں تبدیل کر دے گا اور تمہارے کالے جسم کو سفید کرتے ہوئے اس میں نور پیدا کر دے گا۔ آپ کی باتیں سن کر اس چرواہے نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد اس نے عرض کیا کہ یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب مجھے کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چرواہے کو فرمایا کہ تم اس وقت ایمان لائے ہو کہ یہ وقت نہ تو نماز کا ہے کہ میں تم کو نماز ادا کرنے کا کہوں اور نہ ہی رمضان المبارک ہے کہ تم کو روزہ رکھنے کا حکم دوں۔ تم غریب ہو، تم پر زکوٰۃ بھی فرض نہیں۔ اس موقع پر تو صرف اور صرف جہاد کے لیے تیاری ہو رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہنے پر وہ جہاد میں شامل ہو گیا۔ اب تو اس کے لیے دو ہی صورتیں تھیں، یا تو اس نے غازی لوٹ آنا تھا یا پھر شہید ہو جانا تھا۔ چرواہے نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ اس بات کی ضمانت دیتے ہیں کہ اگر میں شہید ہو گیا تو آپ اللہ تعالیٰ سے میرے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات کی ضمانت لیتا ہوں کہ اگر تم دین اسلام کی خاطر
جہاد کرتے ہوئے شہید ہو گئے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے جسم سے آنے والی بدبو کو خوشبو میں تبدیل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے کالے رنگ کو سفید رنگ میں بدل دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کو کہا کہ تم ایک یہودی کی بکریاں چراتے ہوئے یہاں آئے ہو، یہ بکریاں تمہارے پاس یہودی کی امانت ہیں، سب سے پہلے اس یہودی کے پاس جاؤ، اس کی بکریاں اس کو واپس کر کے آؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چرواہے کو بکریاں واپس کرنے کا اس لیے حکم دیا تھا کہ وہ چرواہا معاہدے کے طور پر یہودی سے بکریاں چرانے کے لیے آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مل کر وہ مسلمان ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو فرمایا سب سے پہلے بکریاں اس یہودی کو واپس کر کے آؤ، پھر آ کر جہاد میں شرکت کرنا۔ چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق اس یہودی کو بکریاں واپس کر کے آیا اور جہاد میں شامل ہو کر جام شہادت نوش فرمائی۔ جب جنگ خاتمے کو پہنچ گئی تو آپ نے صحابہ اکرام کو ایک جگہ جمع ہوتے ہوئے دیکھا تو آپ نے صحابہ سے دریافت کیا کہ کیا بات ہے، تم سب یہاں اکٹھے کیوں ہوئے ہو؟ صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، جنگ میں ہماری طرف سے ایک ایسا بھی شخص شہید ہوا ہے جس کو ہم میں سے کوئی بھی نہیں جانتا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چرواہے کی لاش کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو فرمانے لگے کہ اس شخص کو آپ میں سے کوئی نہیں جانتا ہے، لیکن میں اس شخص کو جانتا ہوں۔ یہ وہ اللہ کا بندہ ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک سجدہ تک نہیں کیا ہے، لیکن اس چرواہے کی گواہی میں دیتا ہوں کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کے حق میں جنت لکھ دی تھی، اس پر دوزخ حرام کر دی تھی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس بندے کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتے غسل دے رہے ہیں، اس کے جسم کی بدبو خوشبو میں اور جسم کی سیاہی سفیدی میں تبدیل ہو رہی ہے۔ اندازہ کیجئے، دیکھیے اگر کچھ عرصہ پہلے اس چرواہے کی موت آ جاتی تو سیدھا جہنم میں چلا جاتا، اور اب اس حالت میں موت آئی کہ ایمان لا چکا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن چکا ہے، تو اب حق تعالیٰ کا اتنا بڑا انقلاب پیدا فرما دیا، اس لیے فرمایا اعتبار خاتمے کا ہے۔ اسی لیے بڑے بڑے لوگ لرزتے رہے اور یہ دعا کرتے رہے کہ خدایا احسن خاتمہ عطا فرمائیے، ایمان پر خاتمہ عطا فرمائیے۔ کس بات پر انسان ناز کرے، فخر کرے اور اترائے، اس لیے کہ کیا معلوم کہ کل کیا ہونے والا ہے، اسی لیے فرمایا کہ کسی کو بھی حقیر مت سمجھو۔